الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس مقصد، اس راز تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اس نے وہ حکمت کو، وہ راز، وہ کرم، وہ رحمت، وہ چیزیں کیوں دی۔ ورنہ انسان دھوکے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بزرگ عرفاء لیعبدون سے مراد لیتے ہیں معرفت حاصل کرنا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اپنی پہچان کے لیے۔ ہم ادھر آ کے وہ میسیج اس کا بھول جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذکر ہے۔ نماز بھی ذکر کا حصہ ہے، نماز بھی ذکر ہی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، یہ دوسرے پارے کی میں نے ایک آیت چھوٹی سی تلاوت کی۔ رب کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر نہ سوچا جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات دل میں اتر جائے کہ رب میرا ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ الصمد ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر، اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بندے کا ذکر کرے، اندازہ کریں کہ جس کا رب ذکر کرے گا اس کی شان کیسی ہو۔ ایسے ہی نہیں، یہ حدیث مبارک بھی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اس کو سوچو ذرا، اس کو روح میں اترنے دو اس بات کو۔ جب میں کوئی مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ ایک دفعہ یاد کرتا ہے، میں 10 دفعہ یاد کرتا ہوں۔ لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے یار کہ ہم اللہ ہو تو کر رہے ہوں، لیکن دھیان ہمارا دنیا کی طرف لگا ہو۔ کچھ دیر مست ہو کے ذکر کیا، بھول جائے سب کچھ، دنیا جانے، دنیا والا جانے۔ انسان خود سے جب دنیا سیدھی کرنے کے چکروں میں پڑتا ہے نا تو وہ پھنس جاتا ہے، فنکار بنتا ہے، فنکاری اس کو راز نہیں آتی۔ چھوڑ دو، چلو کم از کم کچھ وقت جو ذکر کے لیے، اس وقت اس کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر وہ مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس لگا کے اس کا ذکر کرتا ہوں، میں فرشتوں کی مجلس لگا کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا اس کی زندگی سے برکت ختم ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ الصمد۔
تو اس لیے کوشش کریں ذکر والوں کی بڑی شان ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں، رب کائنات نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ کوئی بات سمجھ نہ آئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، چاہیے تو یہ تھا اہل علم کی بات ہوتی، کہتے کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ یہ رابطے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تمہیں اس بارگاہ سے پوچھ کے بتا دیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کے بتا دیں گے تمہیں بات حکم کیا ہے۔ اہل ذکر، یہ شان ہے ذکر والوں کی۔ کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، اے بندے تو میرا ذکر کر تو صحیح، میں تیرا ذکر کیسے کرتا ہوں تجھے اندازہ ہی نہیں، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہی نہیں، وہ کیسے ذکر کرے گا ان بندے کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ ہر زبان پہ جاری کرا دے گا، حق ایوب شاہ ایوب، حق فرید یا فرید، جو راضی کر لگے۔ لیکن ذکر اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان اپنی سوچ، فکر، عمل، کردار کو بہتر نہیں کرتا۔ پھر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، جیسے اگلی جمعرات کو محفل سماعت ہے خواجہ غریب نواز کی، تو جب ہم انسان، کم تر انسان کسی اعلیٰ شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی سوغات لے کے چلا جاتا ہے، کوئی سوغات لے کے چلا جاتا ہے کہ یہ سوغات بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، رحمت ہو جائے، ہوتا ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہے، اس میسج کو آگے بھی کنورٹ کرنا ہے، ہم نے ذکر کا گفٹ دینا ہے، ذکر کا گفٹ پیش کرنا ہے بارگاہ میں۔ کوشش کریں جو نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ بڑھا دیں، جو نہیں کر رہے کوشش کریں کہ ان 8 دنوں میں ان کا ذکر مس نہ ہو، 2 ٹائم، 3 ٹائم، 4 ٹائم، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، صاحب 5 ٹائم ذکر کریں، تاکہ آپ کو محفل سماعت دیکھنے کا مزہ آئے۔ محفل سماعت ذکر کے بغیر نہیں ہوتی، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، محفل سماعت خاص الخاصوں کا محکمہ ہے۔ فرمایا کہ جیسے انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں نہ ہوتی، ایسے محفل سماع میں ہر ایک کو ذوق نہیں ملتا، اس میں پرہیزگاری لازم ہے، محفل سماع میں پرہیزگاری لازم ہے، پرہیزگاری کے بعد بغیر بات نہیں بڑھتی، ذکر سے غفلت نہ کرو، اس کو یاد رکھو، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا ہوا، جو سانس غافل گیا وہ سانس کافر ہو گیا، یہ طریقت ہے، ایک لمحہ کی غفلت انسان کو بڑی دور لے جاتی ہے۔ سسی تھی نا، سسی تھی، پنو کو ملنے کے لیے ترستی رہی ازل سے، ترستی رہی، جب ملاقات کا وقت آیا سسی سو گئی، اس لیے کہتے ہیں سسیے جاگ دی رہی، ان کے پیچھے حکمت ہے، مرید تو جاگتا رہے، یہ نہ ادھر رحمت کا ٹائم اور ادھر تو غافل ہو، سونے سے مراد غفلت ہے، غفلت کب ہوتی ہے؟ جب انسان بالکل دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کار لے دل یار لے، ہاتھ کار لے دل یار لے، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ذکر سے غافل ہو جاؤ، پھر ہی ہوتا ہے کام خراب، ورنہ نہیں ہو سکتا۔
فرمایا کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، آنے والی بلاؤں سے محفوظ۔ نہیں عمل کرو گے تو کروا لے گا، پیر کروا تو سکتا ہے، وہ کروا تو لیتا ہے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ذکر ادھر پورا کر لو ورنہ قبر پہ بیٹھ کے کرواؤں گا، ادھر کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی سانسوں کو ذکر سے آباد رکھو، اپنی روح کو تازہ رکھو، اپنے وجود کو، اپنے دلوں کو منور رکھو، پتہ چلے کوئی رنگ ہے، کوئی بات ہے، رنگ چڑھنا چاہیے، رنگ بولنا چاہیے، تمہارے بولنے میں وہ بولے، تمہارے دیکھنے میں وہ دیکھے، رنگ چڑھے پھر بات بنتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ذکر کے بغیر کوئی سانس نہ جائے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ذکر معرفت تک لے جائے گا، یہ حقیقت تک لے جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گا۔ یہ ذکر کی بات یہی ہے کہ جب انسان ذکر کرتے کرتے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دل قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، اللہ کا گھر ہے، عرش الہی ہے۔ جب انسان دل میں جھانک کے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کچھ کو مٹا دے تو اس کو پا لے گا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ جلوہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر روح ترستی ہے، ہر روح دن رات تڑپتی ہے کہ اس جلوے سے آشنا ہو جائے، اس وہ جلوہ نصیب ہو جائے۔ جب نفی کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اس کا بے نقاب جلوہ پالو گے۔ وہ ذکر کی بدولت ہے، ذکر سے غفلت نہ کرو، ہر لمحہ ذکر کو یاد رکھو۔ باقی کام چھوڑ دو، ہم دیکھیں گے، کوئی رک جائے تو کیا نا، یاد کو یاد ہے ورنہ برباد ہے، یاد کو یاد ہے ورنہ برباد ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ذکر میں محو رہا کرو، ذکر کو چلاؤ، ذکر غفلت نہ کرو یار، ٹائم بڑا کم ہے، وقت بڑا کم ہے انسان کے پاس، آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کب بلاوا آ جانا ہے۔ تو کیسا ہو جب وہ بلاوا آئے تو تم ذکر میں ہو۔ ہماری تو خوش نصیبی ہے، ہمیں تو ذکر ہی وہ عطا ہوا ہے جو کہ اولیاء کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے یار، چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن جو جتنی قدر کرتا ہے اتنا قدر والا بن جاتا ہے، جو جتنی قدر کرتا ہے اتنا قدر والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔